قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ دوستو وہ جو کہتے تھے کہ ہم مہنگائی سے پریشان عوام کے لیے عمران خان کے خلاف سڑکوں پر نکلیں گے، آج اپنے دور حکومت میں یہ کہتے پھرتے نظر آ رہے ہیں کہ مہنگائی کیے بغیر پاکستان کو چلانا ناممکن ہو جائے گا۔ اور دوستو اب ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں حیران کن اضافے کی پلاننگ مکمل ہو چکی ہے۔ عوام پر بجلی بم سمیت ٹیکسز کی شرح میں بھی IMF کی نئی شرائط کے مطابق اضافے کیے جائیں گے، لیکن اب بیچاری عوام کیا کرے؟ اسے تو خود کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ دریا کے کنارے کھڑے ہو کر تماشا دیکھیں یا اس میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لیں۔ عوام کو صحیح معنوں میں ایسا کوئی لیڈر نہیں مل رہا جو ان کی تقدیر بدل دے۔ ایک عمران خان کو اپنا مسیحا سمجھا، لیکن اب تو وہ بھی نہیں رہا اور وہ خود سڑک پر آ گیا ہے۔ لیکن دوستو آپ نے پھر بھی نہیں گھبرانا، کیونکہ اب جو خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ انتہائی چونکا دینے والی ہے۔ جی ہاں دوستو، اب شہباز زرداری بلاول کے بعد آ رہے ہیں جناب محترم نواز شریف صاحب۔ نواز شریف کے وطن واپسی کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور ہمارے ذرائع کے مطابق نواز شریف کی وطن واپسی پر نہ صرف ان کی واپسی ہوگی بلکہ ایک نئے میثاق جمہوریت کے مطابق ان کی تاحیات نااہلی کو بھی پاکستان کی سپریم پارلیمنٹ سے سپریم کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دلوایا جائے گا، کیونکہ اس وقت پارلیمنٹ میں راستہ بالکل صاف ہے۔ 2/3 میجورٹی اس وقت شہباز حکومت کو میسر ہے۔ پاکستان کی تمام جماعتیں اس وقت شہباز حکومت کے ساتھ کھڑی ہیں، اپوزیشن کا نام و نشان نہیں، لہٰذا قوانین میں ترمیم کروا کر ہی نواز شریف کی تاحیات نااہلی کو پارلیمنٹ سے کالعدم قرار دلوایا جائے گا اور یوں پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں ایک نئی تبدیلی آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ اچھا، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ عمران خان کدھر گیا اس پورے سیاسی منظرنامے میں؟ تو جناب عمران خان کا ڈنگ نکالنے کے لیے بہت سے لوگ بیٹھے ہیں، ان کے پاس بھی مکمل پلاننگ موجود ہے۔ جب وہ TLP کے سربراہ کو جیل میں بند کر سکتے ہیں، جب انہوں نے تحریک لبیک پاکستان کے بڑوں کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا تھا، جب سعد رضوی کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا، تو پھر عمران خان صاحب کے ساتھ بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ دوستو پہل تو فارن فنڈنگ کی تلوار جان بوجھ کر کپتان پر لٹکا دی گئی۔ اگر خان صاحب باز نہ آئے تو فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنا کر نہ صرف عمران خان پر پابندی لگا دی جائے گی بلکہ صاف چلی شفاف چلی تحریک انصاف کو ہی بین کر دیا جائے گا۔ پھر نہ رہے گا عمران خان اور نہ ہی PTI۔ دوستو یہ وہ خیالی پلاؤ ہے جو آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، ایک ایسا سیاسی منظرنامہ جو کسی بھی وقت حقیقت میں بدل سکتا ہے، کیونکہ ایک بات تو طے ہے، جب تک کوئی بھی سیاسی پارٹی خلائی مخلوق کے خلاف باتیں کرتی رہی ہے اس وقت تک وہ سیاسی منظرنامے سے غائب ہی رہتی ہے۔ اس کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ ایک زرداری سب پر بھاری نے کہا کہ اگر ہمیں تنگ کیا گیا تو ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، کیونکہ ہم نے سدا پاکستان کی سیاست کرنی ہے۔ تو پھر زرداری صاحب نے جن کی اینٹ سے اینٹ بجانا تھی، خود زرداری صاحب ہی دبئی کی دیوار کے ساتھ جا لگے اور 6 ماہ سے زائد خاموشی کے ساتھ اپنا وقت دبئی میں گزارا۔ پھر محترم جناب نواز شریف صاحب آئے کہ مجھے کیوں نکالا، اسلام آباد سے لاہور تک چلے یہ نعرہ لگاتے لگاتے کہ مجھے کیوں نکالا۔ بس یہ نعرہ لگاتے لگاتے پہلے جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلے گئے اور پھر مرتے مرتے لندن پہنچ گئے۔ اب باری ہے جناب عمران خان کی، جو اس وقت کہتے نظر آ رہے ہیں کہ مجھے کیوں نہیں بچایا۔ اب عمران خان صاحب کا یہ نعرہ جاری ساری ہے اور اس میں جوش و ولولہ بھی بہت ہے، لیکن یہاں ایک بات بہت منفرد ہے۔ پہلے لیڈرز کے ساتھ عوام کا کوئی تعلق نہ تھا، لیکن یہاں عمران خان کے ساتھ پورا پاکستان نظر آ رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستانی عوام اور خلائی مخلوق ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائیں گے؟ نہیں، ایسا شاید کبھی نہیں ہوگا۔ ہاں، ایک چیز جو ہو سکتی ہے وہ صرف یہ ہے کہ خان کے اتنے پریشر کے بعد خلائی مخلوق یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ کوئی درمیانی راستہ نکال لیتے ہیں۔ لیکن ایک بات جو آپ بھی خان کے بارے میں جانتے ہیں اور ہم بھی،
کہ وہ کبھی بھی کسی بات پر کمپرومائز نہیں کرے گا۔ خان نے ایک دفعہ کہہ دیا الیکشن تو پھر اب الیکشن کروا کر ہی وہ دم لے گا، کیونکہ خان کے پاس عوامی طاقت ہے۔ ماضی کے حکمرانوں کے پاس عوامی طاقت نہیں ہوتی تھی، اس لیے وہ فوری طور پر خلائی مخلوق کے آگے ڈھیر ہو جاتے تھے۔ اب تو دوستو خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ امپورٹڈ حکومت کو بھی وقت دے دیا گیا ہے کہ جلدی کریں اور الیکشن کی تیاری کریں۔ کسی بھی وقت الیکشن کال دینا پڑ سکتی ہے، کیونکہ IMF کی کڑی شرائط خود موجودہ حکومت کے لیے گلے کا پھندا بنی بڑی ہیں۔ وہ اگلے الیکشن میں خود کو گندا نہیں کروانا چاہیں گے، اس لیے موجودہ سیاسی جماعتوں کی اتحادی حکومت جلد از جلد خود بھی الیکشن کروائے گی۔ دیکھیں، کہا جاتا ہے کہ عمران خان کے فوج سے تعلقات اس وجہ سے خراب ہوئے کہ نئے آرمی چیف کے لیے عمران خان خود کوئی اپنی چوائس رکھتے تھے، جس کی وجہ سے فوج کے کچھ اعلیٰ افسران ان سے ناراض تھے، اور شاید یہی ناراضگی عمران خان کی نااہلی کی وجہ بھی بنی۔ لیکن یہ سب قیاس آرائیاں ہیں۔ دوسری طرف اب شہباز حکومت نے بھی نئے آرمی چیف کے لیے بڑا بیان دے دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی وزیر اعظم کا آئینی حق ہے، جو کہ وقت آنے پر ہونی چاہیے۔ لیکن فواد چودھری نے کہا تھا کہ آئین منتخب وزیر اعظم کو آرمی چیف اور دیگر تعیناتیوں کا حق دیتا ہے، لیکن موجودہ امپورٹڈ حکومت کو ایسی مستقل تعیناتیوں کا کوئی حق حاصل نہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ امپورٹڈ حکومت اگر ایسی تعیناتیوں کے خواب دیکھے گی تو ملک اور ادارے انارکی کا شکار ہو جائیں گے۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ اس حکومت کی حیثیت صرف عارضی ہے، مستقل تعیناتیاں منتخب حکومت کرے گی۔ دوستو اس وقت پاکستان میں جاری سیاسی کشمکش کا پاکستان کے دشمن خوب فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کراچی میں چینی اساتذہ پر حملہ پاکستان کی سالمیت پر حملہ ہے، اور ایک لمبے عرصے بعد پاکستان میں خودکش دھماکہ ہونا بھی کسی خطرے سے کم نہیں۔ دوستو یہ بات ذہن میں رکھیں، عمران حکومت میں پاکستان ایک صحیح سمت میں چل رہا تھا، لیکن پاکستان کے دشمنوں نے پاکستان کو ٹریک سے اتار دیا۔ اب پاکستان دوبارہ ٹریک پر لانے کے لیے ایک ہی واحد حل ہے کہ جو بھی سیاسی جماعتیں الیکشن لڑیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے، لیکن فری اینڈ فیئر الیکشن کروا کر ہی نئی منتخب حکومت کے ساتھ ہی پاکستان کو دوبارہ ٹریک پر لایا جا سکتا ہے۔ ایسا نہ ہو پاکستان پھر 10 سال پیچھے چلا جائے۔ دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔